نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ تعلیم آتی ہے کسی تعلیمی ادارے میں انسان جا کر پراپر طریقے سے پڑھے اور کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کرے، نہ کہ صرف کتابیں پڑھے۔ صرف کتابوں سے استاد کے بغیر تعلیم حاصل نہیں ہوتی، جو اس بیچارے نے نہیں کی۔ نمبر 2، اس علم کی تائید میں ڈگری ہوتی ہے جو اس بیچارے کے پاس نہیں ہے، جس سے جان چھڑانے کے لیے بے شمار جتن کرتا ہے کہ مجھ سے ڈگری کا سوال نہ کیا جائے کہ باقاعدہ طور پر آپ نے ڈگری حاصل کی یا نہیں کی۔ جیسے میں نے علامہ ابن سیرین اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو بتلا دیا، فرماتے ہیں الاسناد من الدین، کہ اسناد یہ دین کا حصہ ہے۔ اب نمبر 3 میں ہم نے جناب کی علمی قابلیت کے چند جوہر آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ جناب کی علمی قابلیت کے وہ جوہر کیا کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی 10 پوائنٹ کے اندر بیان کریں گے۔ نمبر 1، جناب نے کہا جی تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں ہیں۔ کتاب میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی المتوفى 1239 ہجری، ان کی کتاب ہے تحفہ اثنا عشری، جس پہ اہل سنت کو ناز ہے۔ 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ علم کی حالت ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی لاجواب کتاب ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ 12ویں صدی کی لاجواب کتاب یہ ہے، ایک جلد کے اندر۔ علماء آج تک اس کو ایک ہی جلد کے اندر دیکھتے آئے ہیں۔ 11 جلدیں جناب کو کسی غار کے اندر مل گئی ہوں تو مل گئی ہوں، اور کسی سے انہوں نے وہاں بیٹھ کر پڑھ لی ہوں تو پڑھ لی ہوں۔ ہم نے آج تک ان 11 جلدوں کی زیارت نہیں کی۔ ہاں، ایک سوال ضرور ہے کہ اگر جناب اس کی تصویر بنا کر لے آتے اور ہم بھی اس کی زیارت سے مستفید ہو جاتے، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جاتا کہ 11 جلدوں کو دیکھ لیتے۔ نمبر 2، عرب کے ایک مشہور عالم علامہ شوکانی کے متعلق لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی ایک مشہور کتاب ہے نیل الاوتار، فتووں کی کتاب ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی، بڑے مشہور ہیں، المتوفى 1250 ہجری، انہوں نے نیل الاوتار، بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے یہ فتووں کی، نیل الاوتار۔ لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، حدیث کی شرح کی کتابیں ان کو فتووں کی کتابیں نظر آتی ہیں، اور تحفہ اثنا عشریہ ایک جلد کی کتابیں ان کو 12 جلدوں میں نظر آتی ہیں۔ بھائی نیل الاوتار حدیث کی شرح کی کتاب ہے، وہ فتووں کی کتاب نہیں۔ فتووں کی کتاب تو الگ ہوتی ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پر مسائل لکھے ہوتے ہیں، اور شرح کی کتاب وہ ہوتی ہے جس میں حدیث کی تشریح بیان ہوتی ہے۔ نمبر 3، کہتے ہیں شیعہ اور سنی کے قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں ایک ہی قرآن ہے، یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے۔ کوئی شیعہ کا لادہ قرآن ہے تو مسلمانوں جو سنیوں کا قرآن لادہ ہے، اللہ معافی دے، اتنا بڑا مطلب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر بھی قرآن 2 ہو گئے ہیں۔ عقل کو نہیں یاد، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی خود جا کے کسی شیعہ کی مسجد سے جا کے قرآن کھول کے پڑھا ہم نے کہ یار یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جو یہ سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے بلو بائنڈنگ کے ساتھ اور ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ۔ یہی قرآن جو ہے وہ شام کے رائٹر طلحہ یاسین کا لکھا ہوا ایران سے بھی چھپ رہا ہے، ایک ہی کاپی رائٹ سے لیے میں دونوں نے، وہی چھپ رہا ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ اس لیے ہاں، اس غار کے اندر جہاں وہ 11 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے، اس میں کوئی ایسی کتاب آپ کو مل گئی ہو کہ جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ شیعہ سنی کے قرآن میں کوئی فرق نہیں، اور نہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اصول کافی جلد 4 صفحہ 444 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصل قرآن کریم وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھپا دیا تھا، اور وہ امام مہدی کے وقت غار کے اندر ہے، وہ تو فرق قائل ہے۔ نمبر 4، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا مشہور واقعہ جس میں انہوں نے اپنی بہن کو مارا، دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کی ساری سنتیں ضعیف ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بھی زبان زد عام ہے، اور اس کی بھی تمام روایتیں پکی ضعیف ہیں، صحیح سند سے وہ بات ثابت نہیں۔ جو دلائل النبوہ امام بہقی کی اس میں بھی موجود ہے، اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں پر قرآن پاک کو سنا تو اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا، اور بعد میں جب تلاوت سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اسلام قبول کیا۔ یہ روایت بھائیو ضعیف ہے۔ کاش کی ساری سنتوں کو ملا کر اصول محدثین میں ان کی حیثیت دیکھ لیتے، پتہ چل جاتا کہ اس واقعے کی سند کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے اصول محدثین کے نزدیک۔ نمبر 5، پھر اسی سند کے اندر کہتے ہیں ایک راوی ہے قاسم بن عثمان البصری، اس کو امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے متروک کہا ہے۔
اس میں قاسم بن عثمان البصری یہ راوی جو ہے اس کو خود امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 34 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ یہ متروک راوی ہے، اور یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے کسی بھی راوی پر کہ جس کی حدیث سے ترک کر دی گئی ہو، اس سے حدیث نہ لیجیے، بالکل ناقابل اعتبار راوی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے کہیں پر بھی قاسم بن عثمان البصری کو متروک نہیں کہا، اگر کہیں کہا ہے تو میں نکال کے دکھلاؤں۔ نمبر 6، پھر کہا امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات ہے 382۔ امام دارقطنی نے فرمایا ہے، جو 34 صدی ہجری میں بہت بڑے محدث ہیں، المتوفا 382 ہجری۔ حالانکہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات 385 ہے۔ نمبر 7، یہ امام صاحب نے شوال کے 6 روزوں کو بدعت کہا ہے۔ شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، امام صاحب نے کسی کتاب کے اندر بھی شوال کے 6 روزوں کو بدعت نہیں کہا۔ نمبر 8، امام صاحب نے حقیقہ کو بدعت کہا ہے، چھوڑ دیا۔ تیسرا، وہ عقیقے کو بدعت کہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسم مانتے تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، امام صاحب نے کسی کتاب کے اندر بھی حقیقہ کو بدعت نہیں کہا۔ نمبر 9، احناف نے 3 مسائل میں امام صاحب سے اختلاف کیا ہے۔ 3 مسئلے خود احناف نے چھوڑ دیے امام حنیفہ نے۔ اب بیچارے کو پتہ نہیں نا 3 مسائل میں اختلاف کیا، بے شمار مسائل میں اختلاف کیا۔ بھائی امام صاحب سے تو بے شمار مسائل میں احناف کا اختلاف ہوا اور امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہی نہیں، جیسے مفقود عنہا زوجہا، اس میں امام مالک کے قول پر فتویٰ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا، اذان پر اجرت لینا، امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، لیکن اس سے امام صاحب کی منقبت اور منزلت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، نہ فقہ حنفی پر کسی قسم کی کوئی زد پڑتی ہے۔ اور نمبر 10، پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور امام مالک یہ رفع الیدین کرتے تھے۔ ویسے تو اصول محدثین ان کی زبان پر عام جاری ہوتے ہیں کہ اصول محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے 2 روایات آتی ہیں، ایک رفع الیدین کرنے کی، ایک رفع الیدین نہ کرنے کی۔ جو رفع الیدین کرنے کی ہے وہ غیر مشہور روایت ہے، اور جو نہ کرنے کی ہے وہ مشہور روایت ہے۔ آپ امام نووی رحمہ اللہ تعالی کی شرح صحیح مسلم صفحہ 168 اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ رفع الیدین کرنے والی روایت غیر مشہور ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والی روایت یہ مشہور روایت ہے۔ المدونۃ الکبریٰ اٹھا کر دیکھ لیں، التمہید لابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ تعالی کی اٹھا کر دیکھ لیں، صاف لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، ایک تحفہ اثنا عشریہ کی ایک جلد ہے، 12 نہیں۔ نیل الاوطاد حدیث کی شرح کی کتاب ہے، فتووں کی نہیں۔ ان شیعہ اور سنی کے قرآن میں فرق ہے کہ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لانے کے واقعے کی حیثیت سند کے اعتبار سے تمام سنتوں کو ملا کر دیکھیں کہ کیا بنتی ہے کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی نے قاسم بن عثمان البصری کو متروک کا، یہ جھوٹ بولا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی کا سن وفات 382 بتلایا، یہ جھوٹ بولا۔ امام صاحب نے شوال کے 6 روزوں کو بدعت کا، یہ جھوٹ بولا۔ امام صاحب نے حقیقہ کو بدعت کا، یہ جھوٹ بولا۔ احناف نے 3 مسائل میں امام صاحب نے اختلاف کیا ہے، یہ جھوٹ بولا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 علمی جواہر میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جس میں جناب نے اتنے جھوٹ بولے۔ تو جب ایک بندے کے پاس علم بھی نہیں، علم کی ڈگری بھی نہیں اور علمی قابلیت بھی نہیں، تو وہ دین سکھلانے کا اہل ہو سکتا ہے؟ وہ دین سکھلانے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اب چوتھی بات، جناب حوالہ تو دیتے ہیں نا، اور اسی بات کا تذکرہ بیچارہ غریب اکثر اپنے لیکچر کے اندر کرتا رہتا ہے، میرا ریفرنس آپ دیکھیں، ریفرنس میرا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی حوالہ تو قادیانی بھی دیتے تھے ختم نبوت کے انکار پر، وہ بھی قرآن مقدس سے اور حدیث مبارکہ سے دیتے تھے۔ کیا قادیانی ٹھیک تھے؟ کیا غلطی لگی قادیانیوں کو؟ حوالہ صحیح دیتے تھے، تشریح غلط کرتے تھے۔ حوالہ تو جناب بھی دیتے تھے، جب انہوں نے کتاب لکھی منتخب حدیث کا گلدستہ، اس میں باقاعدہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی روایت سے ترک رفع الیدین کو ثابت کیا۔ حوالہ تو صحیح دیا نا۔ اور
جب جناب نے یہ کتاب لکھی ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، یعنی قرآن حکیم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ماخوذ ایک جامع اور منفرد تحریر ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ما بدعت کی حقیقت۔ اب یہاں بھی باقاعدہ جناب نے قرآن و حدیث سے ایصال ثواب کو ثابت کیا، حوالہ تو دیا ہے نا۔ اب اس میں کیا لکھا صفحہ نمبر 1 پر کہ موجودہ پرفتن دور میں علم دین کی اشاعت کی کمی کے باعث دین کا کم علم رکھنے والے لوگ اپنی ناقص معلومات کا سہارا لے کر خالصتاً دینی معاملات میں پر خود ساختہ تبصرہ یعنی کمنٹس کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، بلکہ دین پر گفتگو کرنا تو فیشن کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اسی لا علمی کی نوست کی عملی مثال۔ اب یہاں جناب نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رائج ایصال ثواب کا طریقہ قرآن حکیم اور صحیح بخاری کی روشنی میں کیسے ثابت ہوتا ہے، آئیے میں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے صفحہ نمبر 2 پر فوت شدہ کو زندہ لوگوں کی طرف سے دعا اور نیک اعمال کے ذریعے فائدہ پہنچانا، اس میں 2 قرآن کریم کی آیات اور 3 بخاری کی حدیث نقل کی، حوالہ تو دیا ہے نا۔ پھر آگے جا کر صفحہ نمبر 5 پر کھانا سامنے رکھ کر اس پر کلام وغیرہ دعا وغیرہ پڑھنا یعنی کل پڑھنا، اس کو بھی بخاری کی ایک حدیث سے ثابت کیا جو کتاب المغازی کے اندر ہے۔ پھر آگے جا کر انہوں نے تیجا اور دسواں یعنی دن مقرر کر لینا، تیجا اور دسواں، اس کو باقاعدہ جناب نے بخاری کی ایک حدیث کتاب العلم اور حدیث نمبر 68 اس سے ثابت کیا ہے۔ اب علم کی حدیث تھی، اس کو جناب نے تیجا 10واں اور 40واں پر جا کر فٹ کیا کہ تیجا 10واں 40واں کرنا ٹھیک ہے، حوالہ تو دیا نا، لیکن ٹھوکر کہاں کھائی؟ حوالہ حدیث کا صحیح دیتے تھے، لیکن اس سے جو تشریح کر کے اس سے جو مسائل نکالتے تھے اس میں غلطی کرتے تھے۔ تو جناب نے حدیث کا حوالہ تو صحیح دیا لیکن تشریح غلط کی، اور ہم آج بھی کہتے ہیں جیسے اس وقت حدیث کا حوالہ صحیح دے کر تشریح غلط کرتے تھے، آج بھی حدیث کا حوالہ دے کر تشریح غلط کرتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت غلط کرتا تھا آج صحیح کرتا ہوں، تو کون سی سند اور کون سی ڈگری آپ کے پاس ہے کہ اس وقت تشریح غلط تھی اور آج صحیح ہے؟ یا کون سی گدر سنگھی آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے جس سے تشریح وہاں غلط تھی اور آج صحیح ہے؟ تو اس بیچارے کے پاس نہ وہاں تشریح صحیح تھی نہ یہاں تشریح صحیح ہے۔ اچھا ایک مثال میں بھی دیتا ہوں۔ اگر میں مثال کے طور پر کہہ دوں کہ قرآن کریم کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں آپ فروخت نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، سورہ بقرہ کے اندر زیادہ پیسوں کے بدلے میں آپ فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے زیادہ پیسوں کے بدلے میں فروخت کرنے سے منع نہیں کیا، اور اس کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کسی کام سے منع نہ کرنا اس کی جواز کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کسی کام سے منع نہ کرنا اس کی جواز کی دلیل ہوتا ہے۔ تو اب حوالہ تو میں نے بھی دیا، ٹھوکر یہاں پر لگی کہ تشریح غلط کی، تو جیسے تشریح اس وقت غلط کرتے تھے اسی طرح تشریح آج بھی غلط کرتے ہیں۔ پھر جناب نے ایک واقعہ مثال پیش کی کہ ایک 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اگر کسی علامہ سے کہے کہ 279 آیت کے اندر لکھا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو اگر وہ 279 آیت کو نہیں دیکھتا تو فرمایا اس سے ڈگری مانگتا ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی واقعتاً وہاں لکھا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس طالب علم سے سود کی ڈیفینیشن تو پوچھی جائے گی نا کہ بیٹا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک بندہ ایک آدمی کو 1 لاکھ روپیہ ادھار دیتا ہے، 1 سال بعد 100 روپیہ پرافٹ لیتا ہے، کیونکہ سود کا معنی نفع ہے اور بے کا معنی یہ بھی نفع ہے، بے میں بھی نفع ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے۔ اب 1 سال کے بعد ادھار دے کر 1000 پہ نفع لیتا ہے، کیا یہ سود ہے؟ اسی طرح ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ کسی کو مزاربت کے لیے دیتا ہے، اس سے سال کے بعد نفع لیتا ہے، کیا یہ بھی سود ہے؟ ایک بندہ کسی کو نقد چیز دیتا ہے 1000 کی، قسطوں پر دیتا ہے 1500 کی، اور ادھار دیتا ہے 2000 کی، یہ نفع اس میں اضافہ کر رہا ہے، کیا یہ بھی سود ہے؟ یہ موبائل کمپنیاں جو ایڈوانس دے کر اس پر پیسے کاٹتی ہیں، کیا یہ بھی سود ہے؟ تو سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چلیں اس اسٹوڈنٹ کو تو پتہ نہیں ہوگا، تو اس بیچارے کو تو پتہ ہے نا۔ یہی ہمارے سوال کا جواب دے دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے اندر اور بے کے اندر کیا فرق فرمایا، اس کی تفصیلاً آپ مجھے ڈیفینیشن بتلا دیں کہ سود میں اور بے میں کیا فرق ہے۔ جناب نہیں بتلا سکتے قرآن و حدیث سے، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بتلائیں گے، ائمہ کے در پر جا کر جھکنا پڑے گا، تب جا کر پتہ چلے گا۔ اب ایسے لوگ جو
حدیث کا حوالہ تو دیتے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک آیت نازل کی ہے تو یہ یہودیوں کے بارے میں، لیکن ان لوگوں پر بھی فٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو کام یہودی کرتے تھے وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہودی کیا کام کرتے تھے؟ اب اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس کے اندر احکامات کو اپنی طرف سے ایڈ کر کے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر دیتے۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر، قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے کر تشریح اپنے پاس سے کرتے ہیں، پھر نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو جیسے یہود کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، اسی طرح ان جاہل لوگوں کے اندر بھی بیماری پائی جاتی ہے، وہ نسبت تورات کی اللہ رب العزت کی طرف کرتے تھے، اسی طرح یہ اپنی تشریح کی نسبت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کا حل کیا ہے؟ وہ جو میں نے کہا تھا چوتھی بات میں انشاءاللہ کہوں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتھینٹک فرمان سننے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا، اور اس فرمان پر محدثین نے جو باب باندھا وہ بھی سننے کہ باب ما جاء الذی یفسر القرآن برأیہ، اس آدمی کے متعلق کہ جس نے قرآن کریم کی تفسیر اپنے رائے کے ساتھ کی ہو، اور اس فرمان کو بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی، اپنی کتابوں کی زینت بنایا۔ امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے مسند احمد کے اندر موجود ہے، سنن کبری للنسائی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، الموجم الاوسط کے اندر، الموجم الکبیر للطبرانی کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، مسند بزار کے اندر، شرح السنہ للبغوی کے اندر، الکامل فی ضعفاء الرجال کے اندر، اور اسی طرح اور بے شمار کتابیں ہیں جن کے اندر مسند صحابہ فی کتب التسعہ کے اندر بے شمار کتابوں میں محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی زینت بنایا۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ اب وہ بھی سن لیں۔ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر علم، وہ آدمی جو قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے بغیر علم کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اب اگر جعلی ڈاکٹر سے آپریشن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو تو جیل میں 302 کا مقدمہ چلتا ہے، تو فرمایا ایسا آدمی جو اپنی رائے کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، یہ اس سے بڑی جیل جہنم کے اندر 604 سے بھی بڑا مقدمہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث آتا ہے من تکلم فی القرآن برأیہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے من قال فی القرآن برأیہ واصاب، اور قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے بعد وہ درست بات کو پہنچ گیا، صحیح تفسیر کر دی، فقد اخطا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس نے خطا کی۔ اب کتنی سخت وہی فرما دی۔ اب اس پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے جہلاء جن کے پاس علم نہیں، جن کے پاس ڈگری نہیں، جن کی علمی قابلیت یہ ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ کی 12 جلدیں بتائیں اور حدیث کی شرح کی کتابوں کو وہ فقہوں کی کتابیں بتلائیں، ایسے جہلاء کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قرآن کریم کی تفسیر کریں گے تو خطا بھی کھائیں گے، اور ایسے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے فلیتبوأ مقعدہ من النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔